السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الطیبین الطاہرین والصحابة الأكرمين الأفضلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ وقال الله تعالى في عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس حدیث پاک کی ہفتہ واری محفل میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق نصیب کرتا ہے۔ ایسی محفلوں میں بیٹھنا، چاہے حدیث پاک کا درس ہو یا قرآن پاک کی تفسیر کا درس ہو یا جلسے ہو، ایسی محفلوں میں بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ہدایت کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ الغرض اللہ کریم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ مولا ہمارے اس حدیث پاک کی محفل میں بیٹھنے کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ الغرض آپ حضرات تو سبھی جانتے ہی ہیں کہ رجب کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسلامی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ 12 مہینے اپنی اپنی جگہ چند خاصیتیں اور عظمتیں اور فضیلتیں رکھتے ہیں ہر مہینے کی، چاہے وہ رجب کیوں نہ ہو، رمضان کیوں نہ ہو، شوال کیوں نہ ہو، میلاد النبی 12 ربیع الاول کا مہینہ کیوں نہ ہو، ہر مہینے کی چند خاص خصوصیتیں، عظمتیں اور برکتیں ہیں۔ تو آئیے حدیث پاک کی روشنی میں اس مہینے کی چند خصوصیتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اس مہینے کے تعلق سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان رجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی۔ فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب، شعبان، رمضان، یہ 3 مہینوں کو کچھ خاص خصوصیتیں حاصل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
جب رجب کے چاند کا دیدار فرماتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا فرماتے کہ مولا تو نے رجب کے چاند کا دیدار کروا دیا ہے، ہمیں شعبان اور رمضان تک پہنچاتے۔ تو رجب، شعبان، رمضان یہ خاص مہینے ہیں۔ رجب کی خصوصیتیں کہ سب سے پہلی خصوصیت تو بالخصوص اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ہے کہ رجب کی 6 تاریخ کو سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف منایا جاتا ہے۔ یہ سب سے رجب کی خصوصیت۔ پھر دوسری خصوصیت کہ رجب کی 27ویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک زمینی سیر کروائی اور 7 آسمانوں کی سیر کروا کر اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ یہ رجب کی ایک اور خصوصیت۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا خصوصیت ہو سکتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو جس وقت معراج کرائی گئی وہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو جب کسی مہینے کی عظمتیں اور فضیلتیں اور برکتیں ہوتی ہے تو اس مہینے میں روزے رکھنے کا اجر و ثواب بھی دگنا کر دیا جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کا ذکر کروں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کا ذکر فرمایا کہ الا ان رجب شہر اللہ، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ فمن صام منہ یوما ایمانا و احتسابا استوجب علیہ رضوان اللہ الاکبر۔ زہدۃ الواعظین ایک کتاب کا نام ہے کہ جس میں بہت ساری حدیثوں کو جمع کیا گیا۔ اس کتاب میں اس الفاظ کو بیان کیا گیا کہ فمن صام منہ یوما و احتسابا استوجب علیہ رضوان اللہ الاکبر، کہ جو رجب کا ایک روزہ رکھے گا، جو رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا، استوجب علیہ رضوان اللہ الاکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو سب سے بڑی خوشنودی حاصل ہوگی، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ مسلمان کی زندگی، ایک ایمان والے کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا میری زندگی سے راضی ہو جائے۔ صحابہ کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، ان کی زندگیوں کا مقصد یہ ہوتا تھا، ان کی زندگیوں کا مقصد دولت کمانا، عیش و آرام کمانا، عالی شان عمارتیں بنانا، عالی شان سواریاں خریدنا، ان کی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا تھا۔ ان کی زندگی کا مقصد ہوتا تھا کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ جس نے رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھا، ثواب اور ایمان کی دولت حاصل کرنے کے لیے ایک روزہ رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے گی۔ ہر شخص کی زندگی کا مقصد خدا کی رضا نہیں ہوتی۔ ایمان والے، اولیاء کرام، صحابہ کرام کی زندگی کا مقصد خدا کی رضا ہوا کرتی تھی۔ لیکن قربان جائیے کہ سب خدا کی رضا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، قربان خدا آپ کی رضا چاہتا ہے۔ سب خدا کی رضا چاہتے ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہو جائے، خدا ہم سے راضی ہو جائے، پر یا رسول اللہ، قربان آپ کی ہستی پر، آپ کی ذات گرامی پر، کہ سب خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا آپ کی رضا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ ان قریب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ الغرض، تو رجب میں ایک روزہ رکھنے کی فضیلت کہ جس نے ایک روزہ رکھا تو اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ جس نے وَمَنْ صَامَ يَوْمَيْنِ لَا يَصِفُ الْوَاصِفُونَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ جس نے
رجب کے مہینے میں 2 روزے رکھے، ایک روزے کی فضیلت تو بیان کی گئی، اب جس نے رجب کے مہینے میں 2 روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے ایسی کرامت، ایسی شرافت حاصل ہوگی کہ اس کرامت کو اور اس شرافت کو نہ زمین والے بیان کر سکیں گے، نہ آسمان والے بیان کر سکیں گے۔ ایسی کرامت اللہ تعالیٰ رجب میں 2 روزے رکھنے والوں کو عطا کرے گا۔ اب آئیے رجب میں 3 روزے رکھنے کی فضیلت سماعت فرمائے۔ فرمایا وَمَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عُفِيَ مِنْ كُلِّ بَلَاءِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرْصِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، کہ فرمایا کہ جس نے رجب کے مہینے میں 3 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی ہر بلا، جذام جیسی بیماری، مرض جیسی بیماری اور دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دے گا، جو 3 روزے رجب کے مہینے میں رکھے گا۔ اب آئیے اس سے اور رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت سماعت فرمائیں کہ فرمایا کہ وَمَنْ صَامَ 7 أَيَّامٍ غُلِّقَتْ عَلَيْهِ 7 أَبْوَابِ جہنم، کہ فرمایا کہ جس نے رجب کے مہینے میں 7 روزے رکھے، جس نے رجب کے مہینے میں 7 روزے رکھے، اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اب اگر جو ایمان اور ثواب کے حصول کے لیے رجب کے 7 روزے رکھے تو اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے تو وہ کسی دروازے سے جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ 7 روزے رکھنے کی فضیلت۔ اب آئیے اور مزید کہ بیان کیا گیا وَمَنْ صَامَ 8 أَيَّامٍ فُتِحَتْ لَهُ 8 أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، کہ جس نے رجب کے مہینے میں 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا، رجب کے روزے رکھنے والوں کے لیے 7 روزے رکھے تو جہنم کے 7 دروازے بند، اور 8 روزے رکھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ رجب کے روزوں کی کتنی بڑی عظمت اور فضیلت ہے۔ ایک روزہ رکھنے پر اجر و ثواب الگ، 2 روزے رکھنے پر اجر الگ، پھر 3 روزے، 5 روزے، 7 روزے، 8 روزے رکھنے کا اجر و ثواب الگ۔ اور فرمایا کہ وَمَنْ صَامَ 10 أَيَّامٍ لَمْ يَسْأَلْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، کہ جس نے رجب کے مہینے میں 10 روزے رکھے، جس نے رجب کے مہینے میں 10 روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ تو رجب کے مہینوں کی بڑی فضیلت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان رجب شہر اللہ، شعبان رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ حالانکہ ہر وقت، ہر مہینہ، ہر لمحہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن خصوصیت کے طور پر کیوں فرمایا کہ سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن پھر بھی فرمایا کہ ان رجب شہر اللہ، کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ کیوں فرمایا؟ کہ جب کسی خاص چیز کو، کسی خاص مہینے کو، کسی خاص دن کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے تو اس کی عظمتیں اور برکتیں اور بڑھا دی جاتی ہیں۔ تو اسی لیے جب رجب اللہ کا مہینہ ہے تو اس میں روزے رکھنے کی بڑے اجر و ثواب بیان کیے گئے۔ اب آئیے مزید جو اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور یہ زہدۃ الواعظین میں بیان کیا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی پہلی جمعہ کا رات کا جب تیسرا حصہ گزر جاتا ہے، اور الحمدللہ آج رجب کے پہلے جمعہ کی رات ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رجب کے پہلے جمعہ کی رات کا جب تیسرا حصہ گزر جاتا ہے تو زمین اور آسمان کے سارے فرشتے خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ملائکہ تمہارے جمع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مانگو مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔
تو فرشتے کہتے ہیں کہ مولا ہر اس آدمی کے گناہ کو معاف کر دے کہ جو رجب کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے والوں کی مغفرت کی دعائیں فرشتے خانے کعبہ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مانگو فرشتے مانگو، تمہیں جو مانگنا ہے مانگو عطا کر دیا جائے گا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ مولا اس مہینے میں جو روزہ رکھتے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے رجب میں روزے رکھنے والوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ اب آئیے مزید، رونق المجالس یہ بھی ایک کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں رجب میں روزہ رکھنے والوں کی عظمت یوں ذکر کی گئی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن، حشر کے دن سارے لوگ بھوکے اور پیاسے رہیں گے، سورج سروں کے کچھ ہی فاصلے پر رہے گا۔ آج دنیا میں سورج کروڑوں میل آسمانوں کے دور فاصلے پر ہے، لیکن جب اس کی گرمی ہوتی ہے، اس کی تپش ہوتی ہے تو ہم برداشت نہیں کرتے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب حشر کے میدان میں سورج کچھ ہی سروں کے فاصلے پر ہوگا تو بھوک اور شدت کی پیاس کا عالم کیا ہوگا۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ حشر کے دن، قیامت کے دن سارے لوگ بھوکے اور پیاسے رہیں گے سوائے انبیاء کرام کے اور اولیاء کرام کے۔ سارے لوگ بھوکے اور پیاسے رہیں گے سوائے انبیاء کرام کے، اولیاء کرام کے، اور ان لوگوں کے جو ماہ رجب میں روزہ رکھتے ہیں۔ سارے لوگ بھوکے اور پیاسے رہیں گے، پیاس سے تڑپتے ہوں گے، لیکن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رجب میں روزہ رکھنے والے بروز محشر قیامت کے دن ایسے سیراب کر دیے جائیں گے انہیں بھوک اور پیاس نہیں لگے گی۔ تو رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے والوں کی یہ عظمتیں اور فضیلتیں ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک یہ بھی بیان کر دوں کہ رجب میں روزہ رکھنے کی اتنی بڑی فضیلتیں ہیں، رجب میں درود شریف پڑھنے کی بھی بہت ساری برکتیں حاصل ہیں۔ مجالس الابرار یہ بھی ایک حدیث کی کتاب کا نام ہے۔ ساری کتابوں کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ زہدۃ الواعظین۔ اب یہ حدیث پاک مجالس الابرار میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت نقل کی گئی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات میں ایک ایسی نہر سے گزرا کہ جس کی نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ کستوری ایک خوشبو کا نام ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات ایک ایسی نہر سے گزرا کہ جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ تو جبرائیل امین نے سے پوچھا کہ اے جبرائیل بتاؤ یہ نہر کس کے لیے ہے؟ یہ نہر کا پانی تو بڑا خوشگوار ہے کہ جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ نہر کا پانی ان لوگوں کے لیے ہے جو ماہ رجب میں خصوصی طور پر آپ پر درود و سلام نچھاور فرماتے ہیں۔ روزے رکھنے کی برکتیں تو اور اس مہینے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے پر بھی اتنا بڑا اکرام ہو رہا ہے۔ اور مزید ماہ رجب کی بہت ساری عظمتیں اور فضیلتیں ہیں۔ ان ساری عظمتوں اور فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے روزے کے ماہ رجب کے روزوں کی عظمت بیان کی گئی۔ اور ایک دوسری خصوصیت کہ اس مہینے میں سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف منایا جاتا ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کے لیے بڑی خوش نصیبی کا دن ہوتا ہے، جو کہ کل جمعہ کا دن ہے۔ اولیاء کرام کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں جن کو نہ کسی کا خوف ہوتا ہے اور نہ غمگین ہوتے ہیں۔
الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے اور تقوی والے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ کہ آپ کو بھی ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر داڑھی رکھنے والا اللہ کا ولی تو نہیں ہوتا، اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ تو حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ حقیقی اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن کے چہروں کو دیکھ لو تو خدا یاد آ جائے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے کہ جب ان کے چہرے کا دیدار کر لو تو فوراً خدا یاد آ جائے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ جن کے چہروں کو دیکھ لو یا جن کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اللہ کے کسی بھی ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، چاہے وہ بندے نواز کی بارگاہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ غریب نواز کی بارگاہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کیوں نہ ہو، کسی بھی ولی کی بارگاہ میں اگر چلے جائے، داخل ہو جائے تو خدا یاد آ جائے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ ہے۔ اللہ کے ولیوں کے چہروں پر وہ نور ہوتا ہے کہ جن کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے۔ اللہ کے ولیوں کی عظمت اور برکت حدیث پاک میں یوں بیان کی گئی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولیوں کو کسی کا خوف اور غم نہیں ہوتا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بعض مفسرین کرام نے یوں بیان فرمائی کہ حشر کا میدان قائم ہے، ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسا نفسی کا عالم حشر کے میدان میں باپ اپنی اولاد کو نہیں پہچان سکے گا، ماں اپنی اولاد کو نہیں پہچان سکے گی، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کو نہیں پہچان سکیں گے، دوست و احباب اپنے آپ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں پہچان سکیں گے، ہر شخص نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا کہ میرا کیا ہوگا، میری کون مغفرت کرے گا، میری کون مغفرت کرے گا، ہر شخص نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ تو بعض مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یوں بیان فرمایا کہ جب حشر کے میدان میں ہر طرف خوف کا عالم ہوگا، ہر طرف غمگین کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کے دل میں خوف ہوگا، لیکن ایک ایسی جماعت ہوگی، ایک ایسی نورانی جماعت ہوگی کہ جن کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، ایک عالی شان ممبروں پر بٹھا دیے جائیں گے، تو وہ اولیاء کرام کی جماعت ہوگی کہ جن کو حشر کے میدان میں کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ اولیاء کرام کی شان ہے، اور اولیاء کرام کی شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، مجھ سے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اتقوا فراست المؤمن، اللہ کے ولیوں کی نگاہوں سے بچو، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں فإنہ ینظر، کہ جب وہ دیکھتے ہیں تو انما ینظر بنور اللہ، جب وہ دیکھتے ہیں تو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے ولیوں کی بصارت کے شان کے متعلق کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ کی وہ شان ہوتی ہے کہ جب اللہ کے ولی کسی گنہگار بندے پر بصارت ڈال دے تو اس کی زندگی سنور جائے، کیونکہ اللہ کے ولیوں کی نگاہ وہ نگاہ ہوتی ہے جو عام نگاہ نہیں، بلکہ وہ دیکھتے ہیں تو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ اور بالخصوص سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کہ جو سرزمین اجمیر پر اپنے روزے میں آرام کر کر سارے ہندوستان پر حکمراں کر رہے تھے، اسی لیے انہیں سلطان الہند کہا جاتا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری کرامتیں ہیں، بہت ساری، ان کرامتوں کو ذکر نہیں کیا جاتا، اتنی ساری کرامتیں ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اور آپ ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ اس دور میں ولیوں کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی شان میں کوئی کہتا ہے کہ ولیوں کی بارگاہوں پر حاضر ہونا شرک اور بدعت ہے، کوئی کہتا ہے کہ ولیوں کی بارگاہ پر نہیں جانا چاہیے،
آپ کو حدیث پاک میں ارشاد فرما دوں کہ بانی جامعہ نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب مقاصد الاسلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جس محفل پر، جس جگہ پر، جس مقام پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں پر ولیوں کا ذکر ہو رہا ہے، صرف اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو رہا ہے، چاہے وہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کیوں نہ ہو، چاہے بندے نواز رحمت اللہ علیہ کیوں نہ ہو، بابا فرید الدین گنج رحمت اللہ علیہ کیوں نہ ہو، چاہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کیوں نہ ہو، جہاں پر اللہ کے ولیوں کا صرف ذکر ہوتا ہے تو خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس جگہ کا اندازہ لگائیے جہاں پر اللہ کے ولی آرام کر رہے ہیں، تو وہاں پر خدا کی رحمت نہیں بلکہ خدا کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے ولیوں کے ذکر پر خدا کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، تو جہاں پر اللہ کے ولی آرام کر رہے ہیں تو وہاں پر کتنی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دیا کرو، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جایا کرو، کیونکہ وہاں پر جانے سے دلوں کی زندگیاں سنور جاتی ہے، اور اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان کے توسط سے جو دعائیں مانگی جاتی ہے، خدا ان ولیوں کے صدقے میں، اپنے دوستوں کے صدقے میں وہاں پر مانگے جانے والی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور حقیقتاً ولیوں کا ذکر تو وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر اہل سنت والجماعت کے لوگ ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ولیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں، بندے نواز رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو اس بات کی عقل بھی نہیں ہے کہ ولیوں کے ذکر پر، اللہ کے دوستوں کے ذکر پر شرک اور بدعت کہتے ہیں، تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ قرآن بھی مت پڑھو، کیونکہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب خدا خود اپنے کلام میں ولیوں کا، اپنے دوستوں کا ذکر فرما رہا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ جب خدا اپنی کتاب میں، اپنے کلام میں ولیوں کا ذکر کر رہا ہے تو ہم بھی ولیوں کا ذکر کرنا بھی یہ خدا کا طریقہ ہے۔ ولیوں کا ذکر کرنا، اللہ کے دوستوں کا ذکر کرنا شرک اور بدعت ہوتا تو خدا کلام پاک میں یوں ارشاد نہیں فرماتا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ میرے دوستوں کو کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں ولیوں کا ذکر کیا گیا، پھر اللہ کے کلام کو مت پڑھو، اس میں ولیوں کا ذکر کیا گیا، اور یہ آیت مبارکہ نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے، الا ان اولیاء اللہ، تو کہنے والے کہو کہ ولیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تو نماز میں یہ آیت مبارکہ بھی مت پڑھو کہ جس میں ولیوں کا ذکر ہے۔ الغرض یہ آج ہم اور آپ ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پر ولیوں کی شان میں بے شمار گستاخیاں کی جا رہی ہے، لیکن آپ کو بتلا دوں ولیوں کا وہ دربار ہوتا ہے کہ جہاں پر زندگیاں سنور جاتی ہے، تقدیریں سنور جاتی ہے۔ ولیوں کے توسط سے، ولیوں کے واسطے سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوتی ہے، اور اللہ کے ولیوں کی شان میں اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کر لی، میرے ولی کی شان میں گستاخی کر لی، کسی بھی ولی کی شان میں گستاخی کر لی، تو خدا ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں، فقد آذنتہ للحرب، میں اس شخص سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! ہے کوئی خدا سے جنگ کرنے والا؟ وہ مالک کائنات ہے،
خیر الرازقین ہے، سارے جہاں کو پیدا کرنے والا، سارے جہاں کو رزق دینے والا، زمین کی تہ میں جو درندے رہتے ہیں، جو پرند رہتے ہیں، جو حشرات الارض رہتے ہیں، انہیں رزق دینے والا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں جو کیڑے ہوتے ہیں انہیں رزق دینے والا ہے۔ اس ایسی ذات سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ لیکن خدا نے ولیوں کی شان میں ارشاد فرمایا مجھ سے کوئی جنگ تو نہیں کر سکتا، لیکن ولیوں کی شان میں ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے ولی کی شان میں گستاخی کر دی تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث قدسی سے ولیوں کی شان کا اندازہ لگانا چاہیے۔ آج جو کہتے ہیں کہ اجمیر شریف کا سفر کرنا شرک اور بدعت ہے، اجمیر شریف کا سفر نہیں کرنا چاہیے، سفر جائز ہے تو صرف حرم شریف کا کیا جائے، مدینہ شریف کا کیا جائے، اجمیر شریف کا سفر شرک اور بدعت ہے۔ ایمان کی کتنی بربادی، ان کے اندر ایمان تو ہے نہیں۔ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کہیں ٹور کرے تو جائز ہے، اجمیر شریف کا سفر کرے تو ناجائز ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ ان کی زبانیں نہیں، ان کے اندر دوڑتا ہوا شیطان بول رہا ہے جو ولیوں کی شان میں گستاخی کرا رہا ہے۔ محترم حاضرین، سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہندوستان تشریف لانے سے پہلے تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان کفرستان تھا، کہ یہاں پر خدا کے نام لینے والے بہت کم تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ آج جو سارے ہندوستان میں جو مسلمان نظر آ رہے ہیں، ہندوستان کی گلی گلی میں جو مساجد نظر آ رہی ہے، ہندوستان کی گلی گلی میں جو مدارس مکاتب نظر آتے ہیں، یہ کس کی دین ہے؟ جو نمازوں کے اوقات ہو جاتے ہیں تو ہر گلی سے آذان کی آوازیں گونجنے لگتی ہے، یہ کس کی دین ہے؟ یہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خدموں کے دین ہے۔ اگر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف نہ لاتے تو آج اسلام اتنا آباد نہیں ہوتا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ جب نے دہلی سے اجمیر کا سفر کیا تو اپنے سفر کے دوران آپ نے کئی غیر مسلموں کو اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اگر ہندوستان تشریف نہ لاتے تو آج یہ مساجدیں، یہ مکاتب، یہ مدارس، یہ آذانوں کی آوازیں اتنی نہیں گونجا کرتی۔ محترم حاضرین، عرب کہ جہاں پر مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، ظاہر سی بات ہے وہاں اسلام پھیلا تو حضور کے خدموں کے طفیل میں پہنچا، صحابہ اکرام کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن ہندوستان یہ عجم، یہاں پر کون صحابی رسول؟ یہاں پر اسلام آباد ہوا، یہاں پر جو مساجدیں، مکاتبیں، مدارسیں جو بنائی جا رہی ہے، جو آباد اسلام پھیلتا جا رہا ہے، یہ کس کے قدموں کی طفیل ہے؟ یہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی طفیل ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہمیں اسلام ملا ہے، ہمیں ایمان کی دولت ملی ہے، یہ ہمارے باپ دادوں کو ایمان کی دولت ملی ہے، تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ انہیں بھی ایمان ملا تو حضور خواجہ غریب نواز کے صدقے سے ملا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ اللہ کے ولیوں سے محبت اور عقیدت رکھیے۔ اللہ کے ولیوں سے محبت اور عقیدت رکھنا ہی ایمان کی تکمیل کی ایک علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اللہ کے نیک لوگوں کی صحبت، کہ جہاں پر اللہ کے اولیاء اپنی مزارات میں آرام کر رہے ہیں تو وہاں پر حاضری دینا، وہاں پر کچھ دیر بیٹھ کر درود اور وظائف جاری رکھنا اور وہاں پر بیٹھ کر دعائیں مانگنا، یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا بہترین ذریعہ بن جاتا ہے۔ الغرض محترم سامعین، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہ ہو، بند نواز رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے اولیاء کرام سے محبت اور عقیدت رکھیے اور اپنے ایمان کا رشتہ مضبوط رکھیے۔ کسی ولی کی شان میں، جہاں پر ولی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے تو فوراً وہاں سے اٹھ جائیں،
کہ ہمارے کان اس لیے نہیں بنائے گئے کہ ہم اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کو سنتے پھریں۔ اللہ کے ولیوں سے محبت اور عقیدت رکھیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی ایسے آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ولیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو ایمان والے وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی زندگی کا مقصد لوگوں کو خدا سے جوڑنا تھا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگیاں اسلام کے لیے صرف کر دی، لوگوں کو خدا سے قریب کرنے کے لیے صرف کر دی۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب اجمیر شریف کو اپنا مسکن بنایا، اپنا ٹھکانہ بنایا، تو وقت کے بادشاہ نے کتنی بڑی بڑی ظلم و ستم نہ ڈھائے، لیکن حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے قدم مبارک سے ثابت قدم رہے، لیکن آپ کے قدم مبارک میں ذری برابر جنبش پیدا نہیں ہوئی، آپ پر ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ لوگوں نے جب آپ کی کرامتوں کو دیکھتے رہے، لوگ بظاہر اسلام میں داخل ہوتے رہے، اسلام میں بظاہر داخل ہوتے رہے، یہاں تک کہ سارا اجمیر ہی نہیں بلکہ ساری دنیا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے محبت اور عقیدت کا اعتراف کرتی ہے۔ محترم حاضرین، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کا ایک مرتبہ جائزہ لیجئے کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ دربار عالی ہے کہ جہاں پر آپ کو ایک ایمان والا ہی نہیں، ایک مسلمان ہی نہیں، بلکہ آپ کو وہاں پر سکھ بھی نظر آئے گا، وہاں پر آپ کو ایک ہندو بھی نظر آئے گا۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہوتے ہیں سارے مذاہب کے لوگ اجمیر شریف میں نظر آتے ہیں، سارے لوگ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے محبت اور عقیدت کا اعتراف کرتے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، ایک غیر مسلم کو اس بات کا علم ہے کہ سارے ہندوستان پر خواجہ غریب نواز کا راج ہے، پر بڑے افسوس کی بات ہے ایک مسلمان ان کی دربار میں حاضری کو شرک اور بدعت کہتا ہے۔ یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے۔ اولیاء کرام کی شان میں گستاخی نہ کریں بلکہ اولیاء کرام سے محبت اور عقیدت رکھیں، اولیاء کرام سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں، اور بالخصوص اس ماہ رجب میں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف منایا جاتا ہے 6 رجب کو، جو کہ کل یوم جمعہ بھی ہے، اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف بھی منایا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی یہاں پر حاضرین ہیں میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ کل آپ اپنے گھروں میں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں، اپنے گھروں میں بہترین پکوان کریں، شیرنی پر، مٹھائی پر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ دلوائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی اولیاء کرام کے اس ایصال ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو کل حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف ہے، تو آپ اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں۔ اور میں اپنی اختتامی تقریر پر دوسرا پیغام بھی یہی دینا چاہوں گا کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، روزوں کی عظمتیں بیان کی گئی ہے، تو جہاں تک ممکن ہو سکے اس مہینے میں روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ الگ الگ فضیلتیں بیان کی گئی، 1 روزہ رکھنے پر کیا اجر و ثواب ہے، 2 روزے رکھنے پر کیا اجر و ثواب ہے، 3 روزے رکھنے پر، 7 روزے رکھنے پر، 8 روزے رکھنے پر، 10 روزے رکھنے پر کیا اجر و ثواب ہے۔ یہ ساری فضیلتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی، تو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اس رجب کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ رجب، شعبان، رمضان، یہ 3 مہینے بڑی خصوصیت کے مہینے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ان رجب شہر اللہ، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان الشہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان الشہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو میں اپنی تقریر کے اختتام میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کل اپنے گھروں میں سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ کا انعقاد کریں، اور اس مہینے میں جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی سہولت کے لحاظ سے، یہ نہیں کہ 10 روزے رکھنا ضروری ہے، 3 روزے رکھنا ضروری ہے، جہاں تک سہولت کے لحاظ سے 1 روزہ بھی کافی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں 1 روزہ بھی رکھنا ہمارے لیے مغفرت کا سبب بن جائے، اللہ کی رضا کا مقصد بن جائے۔ تو اس مہینہ، یہ مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، تو اس مہینے میں کم از کم 1 روزہ رکھنے کی ضرور کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بدست دعا ہے کہ مولا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے
یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں مولا ان تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم تمام کو قرآن اور حدیث کے اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم تمام کے دلوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت و عقیدت کو پیدا فرما دے، اور تمام اولیاء کرام سے بالخصوص سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے سچی محبت و عقیدت پیدا فرما دے۔ مولا ہم تمام کے بولنے کو اور سننے کو قبول فرما لے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔